درود ہوں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آل پارٹی تحصیلوی کے چیئرمین اور معزز ممبران اور میرے حاضرین بھائیوں، السلام علیکم۔ پورا ملک عوام روڈوں پہ ہے اس ظالمانہ حکومت کے خلاف، اس مہنگائی کے خلاف۔ ہر طبقے کے لوگ روڈوں پہ ہیں، تمام اپوزیشن روڈوں پہ ہیں۔ اس کے باوجود حکمرانوں کی طرف سے عوام کے احتجاج پر ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ظالم حکومت آپ کے ووٹوں سے منتخب نہیں آیا تھا۔ اس کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے راتوں رات بکسے بھر کر دیے تھے۔ تو آج اس ملک کے ساتھ جو حالات ہو رہے ہیں، ایک طرف سے مہنگائی ہے، دوسری طرف سے لاقانونیت ہے، پاکستان تنہائی کا شکار ہے، کشمیر یہ بیچ چکے ہیں، اور اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس وقت اس ملک کے اندر حکومت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ وہ وزیر اعظم جو خود کہہ رہا تھا کہ مہنگائی ہوگی تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے، وہ وزیر اعظم جو کہہ رہا تھا کہ پیٹرول مہنگا ہوگا تو وزیر اعظم چور ہوگا، وہ وزیر اعظم جو کہہ رہا تھا کہ آئی لینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ جا رہا ہے، لیکن 2-3 دن پہلے وہ اپنی بیوی کی بیٹی کے شادی میں سعودی عرب چلا گیا، 80 آدمی وہ اپنے ساتھ لے کر گیا ہے، اور وہاں پاکستانی سفارت خانہ ان کو خرچہ وہ کر رہے ہیں، معاملات وہ چلا رہے ہیں۔ تو یہ بتایا جائے کہ اب اس ملک کا کیا حشر ہوگا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ والوں سنو، جب آپ لوگوں نے یہ کام کرنا تھا آپ فیل ہو چکے ہو، تو اب ایک بڑا سامنا ہونے والا ہے اس ملک کے اندر۔ اس ملک کو کون سنبھالے گا؟ مہنگائی، ابھی مجھے ایک دوست کہہ رہا تھا کلکا سے اس کا تعلق ہے، اس نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں غریب کے بچے 2 دن سے کھانا نہیں کھا گئے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ کتنی ظلم کی بات ہے۔ روز قیامت مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ دوستو، اگر ان کے خلاف اب بھی آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤ گے تو روز قیامت آپ سب ذمہ دار ہوں گے۔ میرے دوستو، جو علماء سے جا کر پوچھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ آسیہ کو عمران خان نے برطانیہ کے حوالے کیا ہے، اس گناہ میں وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ دیا ہے۔ رجوع کرو، علماء سے جا کر پوچھو، اس ظالم سب سے پوچھا جائے گا۔ اور ہر وہ قدم کشمیر بیچ چکے ہیں، کشمیر یہ فروخت کر چکے ہیں، اور آگے ان کا کیا پلان ہے؟ نکلنا ہوگا باہر، اور اس ظالم حکومت سے اپوزیشن سڑکوں پہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی بلوچستان سے ان کی حکومت ختم ہو گئی ہے، اب بزدار کا نمبر ہے، بزدار کے بعد یہ بھی جائے گا، اور یہ خود ایک اس کے جو
کارنامے تھے خود آ گئے کہ ابھی جس کو 10 سال کے پلان کے تحت لے کر آئے تھے اسٹیبلشمنٹ والے، لیکن ابھی اسٹیبلشمنٹ والے بھی ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس نے بتا دیا تھا کہ میں ڈی جی آئی سے دستخط نہیں کروں گا۔ وہ مسئلہ بھی ہے، لیکن ضرورت ابھی سامر کی ہے کہ اگر اپوزیشن نے کال دے دی سول نافرمانی کی طرف بھی جائیں گے، اور ہر قسم کی قربانی کے لیے عوام کو تیار رہنا ہوگا۔ میں نے آپ لوگوں کا ٹائم لے لیا۔ واخر دعوانا